نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کی اذیت ناک پیدائش۔ یزید کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یزید جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اس وقت اس کی شکل و صورت کیسی دکھتی تھی؟ یزید کا باپ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی چیزیں تھیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت قبر میں ان چیزوں کو کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ان کے بدبخت بیٹے یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشانیاں اور وہ چیزیں قبضے میں لے کر ان کے ساتھ کیا بے حرمتی کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری بار روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو وہ کیسا منظر تھا؟ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے بیعت کیوں کروانا چاہتا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کا امت مسلمہ کو آج تک کیا کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں، اور آنے والی امت محمدیہ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ محترم ناظرین، یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت علیہم رضوان کے بے گناہ کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، یا رب عز و جل میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ 60 ہجری کے آغاز سے اور لڑکوں کی حکومت سے اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ رویانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلہ بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 60 ہجری میں بمقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ارادۂ اقدس، قمیض مبارک، موئے شریف اور تراش ہائے ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار شریف، وردائے مبارک اور قمیض اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور تراشا ناخن اقدس رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ یزید بن معاویہ بدباطن سے عادل ننن خاندان 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میں سون بن بخدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بدخلق، تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ عبداللہ بن حنظلہ ابن الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، خدا ذوالجلال کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ایسی شخص کی حکومت جو پانی سے زیادہ خطرناک تھی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس شکی کے ہاتھ میں آئی۔ غلیظ باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور دم آخر تمام
زر و مال ثروت حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ اس کے برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے، یہ مقام غربت میں پیارا رفیق اور بہترین مونس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا، اور اس سے وہ مجھے سمجھ سکتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا ببرکت بنا دیتا ہے تو حسنین کرمین اور آل پاک علیہم رضوان جو بدن اقدس کا جز وہی ان کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بدنصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ محترم ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی فسق اور ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور نبکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن حضرت امیر معاویہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیانت تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع احکام کی بے حرمتی اور دین کی بے حرمت کی پرواہ نہ کرے، اور یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول سے کس طرح ممکن تھا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزل کرتا اور آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بعد میں ممکن نہ ہوتا۔ یزید کے ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامی اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا ہے۔ ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا مگر سمجھوتا نہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت کی درخواست اسی لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کریں گے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تحمل نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ ہاتھ میں مل گیا اور یزیدیوں میں اسی وقت سے آتش اناد بڑھ اٹھی اور بضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ محترم ناظرین، مدینہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے رنج و عالم کا دن تھا۔ اطراف عالم سے تو مسلمان وطن ترک کر کے اعزاء و احباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کریں، دربار رسالت کی حاضری کا شوق، دشوار گزار منزلیں اور بحر و بر کا طویل اور خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا دے۔ ایک ایک لمحے کی جدائی انہیں شاق ہو اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحلت کرنے پر مجبور ہو، اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارادہ رخصت آستانہ قدسیہ پر حاضر ہوئے ہوں گے اور دیدہ خون بار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی، دل ترمند غم مجہوری سے غائل ہوگا۔ جد کریم علیہ السلام کے روضہ طاہرہ سے جدائی کا صدمہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر رنج و غم کے پہاڑ توڑ رہا ہوگا۔ اہل مدینہ کی مصیبت کا بھی کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیدار حبیب کے فدائی اس فرزند کی زیارت سے اپنے قلب مجروح کو تسکین دیتے تھے، ان کا دیدار ان کے دل کا قرار تھا۔ آج یہ قرار دل مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے بحرار غم
باطن نشاد رخلت فرما کر مقام مکرمہ اقامت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حسنین کرمین قرآن سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسنین کرمین نے اور صحابہ کرام نے جس دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہمیں اس دین پر استقامت نصیب فرما، ہمیں 5 وقت نمازی بنا، ہماری آنکھوں میں شرم حیا پیدا فرما، حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا آخرت کے مراحل کو آسان فرما، آمین ثم آمین۔